راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ان کو خدا آسودہ کرتا ہے، خدا ان کی پیاس کو بجھاتا ہے، خدا ان کی بھوک کو مٹاتا ہے۔ اور اس کا ہم کلام مقدس میں عہد عتیق میں بھی پڑھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو بھوک لگی تو خدا نے آسمان سے من برسایا، ان کو پیاس لگی وہ بڑبڑانے لگے، اور موسیٰ نے خدا سے کہا، خدا نے کہا تو اس چٹان پر مارنا، اور پانی اس چٹان سے نکلا۔ تو اس کے معنی ہے کہ خدا ہماری بھوک اور پیاس مٹاتا ہے، تو اسی طرح خدا ہماری راست بازی کی بھوک کو اور راست بازی کی پیاس کو بھی بجھاتا ہے۔ تو ہم اپنے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں خدا ان کو آسودہ کرتا ہے۔ مسیح یسوع کے فتح مند نام میں ایونجلسٹ نیلم اگسٹن کی طرف سے مسیحی نقطہ نظر دیکھنے والے تمام ناظرین کی سلامتی ہو۔ عزیزو، ہم آپ کے نہایت مشکور ہیں کہ آپ اس پروگرام کو بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ ہم آپ سے آج ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی بھی اس پروگرام سے ریلیٹڈ اپنی رائے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کامنٹ سیکشن میں ہمیں مینشن کریں، تاکہ ہم جان سکیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں یا کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے لے کر آئیں۔ جس طرح سے ایک بہت خاص اور بابرکت سیریز کا ہم نے آغاز کیا ہے جو کہ مبارک بادیوں پر مشتمل ہے، آج ہم چوتھی مبارک بادی پر بات کریں گے جو کہ ہے مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ اور اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے، اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے خدا کے زبردست سورما بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف کو مدعو کیا ہے۔ آج ہم ان سے سیکھیں گے کہ اس مبارک بادی کے کیا معنی ہیں۔ بشپ صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور کوالٹی ٹائم۔ کیسے ہیں آپ؟ خدا ان کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جس طرح سے بشپ صاحب یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے یہ چوتھی مبارک بادی اپنے شاگردوں کو پیش کی تاکہ اس مبارک بادی کے ذریعے سے وہ اپنے شاگردوں کو ٹیچ کر سکیں، آپ کے نزدیک اس مبارک بادی کو لے کر کیا نظریات ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو راستہ بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں؟ کس طرح سے راستہ بازی کی بھوک اور پیاس رکھی جا سکتی ہے، اور راستہ بازی کے بھوکے اور پیاسے ہونے سے کیا مراد ہے؟ راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہونے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے یہ سوال نیلم پوچھا جی، تو ہم خدا کے کلام مقدس میں متی رسول کی انجیل 5واں باب 6 آیت کو پڑھیں گے۔ لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ عام طور پر روٹی کے بھوکے اور پانی کے پیاسے ہوتے ہیں، اور فنڈامنٹل جو نیڈز ہیں ہیومن بینگ کی، اس پہ روٹی، کپڑا، مکان، یہ بنیادی صورتیں ہیں، لیکن شیلٹر سے بھی زیادہ بنیادی ہے اس کی بھوک اور اس کی پیاس۔ جی، اور انسان اپنی بھوک اور اپنی پیاس کو انتہائی بنیادی ضرورت سمجھتا، لیکن یہاں بھوک اور پیاس یعنی روٹی کی بھوک یا کھانے کی بھوک نہیں، بلکہ یہاں پر کس بھوک کا ذکر کیا گیا ہے؟ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ اب رائچسنس کے وہ بھوکے ہیں اور پیاسے ہیں، جیسے ان کو ضرورت ہے یا انتہائی اہم ہے کہ وہ کھائیں اور پئیں، اسی طرح ان کو راست بازی میں جینا یہ اسینشل ہے اور ان کی بیسک نیڈ۔ جس طرح بھوکا روٹی کھاتا ہے اور روٹی کے بغیر نہیں رہ سکتا، پانی نہ پیے تو وہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح خدا کا وہ بندہ جو راست باز ہے اس کو راست بازی کی بھوک اور راست بازی کی پیاس، یعنی راست بازی کے ساتھ اسے رہنا ہے، راست بازی کی زندگی گزارنا ہے، اور راستی اور کامل پاکیزگی میں خدا کی حضوری میں رہنا ہے۔ اور جس طرح ایک بھوکا کھانا کھا کر آسودہ ہوتا ہے، پیاسا پانی پی کر
آسودہ ہوتا ہے، ایسے ہی راست بازی کے ساتھ زندگی گزار کر وہ شخص آسودگی پاتا ہے، یعنی اسے سیٹسفیکشن ہے کہ وہ راستی اور کامل پاکیزگی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں ہم زبور 42 اور اس کی پہلی اور دوسری آیت کو پڑھیں گے۔ پہلی آیت پہ لکھا ہے، جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے۔ میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے، میں کب جا کر خدا کے حضور حاضر ہوں گا۔ اب یہاں پر ہم پیاس، جیسے پانی کی پیاس ہے اور خاص طور پر ہرنی پانی کے لیے ترستی ہے، اسی طرح راست باز بندہ خدا کی حضوری کے لیے ترستا۔ اب راست بازی کیا ہے؟ اب راست بازی کے جو مخالف لفظ ہے وہ ہے ناراستی۔ ناراستی خدا کی مرضی کے برعکس چلنا ہے، اس کے احکام کا انحراف کرنا ہے، برگشتگی۔ لیکن راستی خدا کی کامل مرضی کی تکمیل کرنا ہے، جو خدا فرماتا ہے وہ کچھ کرنا ہے اور خدا کی مرضی کے عین مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے۔ تو یہ صداقت پر چلنا، راستی پر چلنا، تو خدا چاہتا ہے کہ ہم راست بازی کی زندگی اختیار کریں، جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے تاکہ اپنی پیاس بجھائے، اسی طرح راست باز خدا کی حضوری میں آنا وہ اس کے لیے بہت اہم اور ضروری ہے، جس کو زبور 42 دوسری آیت میں لکھا ہے، میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے، میں کب جا کر خدا کے حضور حاضر ہوں گا۔ اب راست باز شخص خدا کی حضوری میں آنا اور خدا کی حضوری میں اپنے جیسے پیاس لگی ہے اور پانی پی کر سیٹسفیکشن حاصل ہے، اسی طرح اس کی روح خدا کی حضوری میں رہنا اور خدا کی حضوری میں وہ سیراب ہوتا ہے اور اس کی پیاس بجھتی ہے۔ تو راست بازی کا بھوکا ہونا اور راست بازی کا پیاسا ہونا، اور یہاں پر ہے کہ ہمیں خدا کی حضوری میں رہنا اور خدا کی حضوری میں زندگی گزارنا یہ ضروری ہے۔ تو راست باز اس دنیا میں خدا کے بغیر نہیں رہ سکتا، خدا کے بغیر اس کی زندگی ادھوری ہے۔ اور جب ہم زبور 63 اور اس کی پہلی آیت کو پڑھیں، اے خدا تو میرا خدا ہے، میں دل سے تیرا طالب ہوں گا، خشک اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں، میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے۔ ہماری جان خدا کی پیاسی، جیسے بندہ پانی پیے تو اسے سکون حاصل ہوتا ہے اور سیٹسفیکشن حاصل ہوتی ہے، ایسے ہی ہماری جان کو، ہماری روح کو خداوند کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم خدا کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں اور خدا کی حضوری میں چلتے ہیں، خدا کے آئین کا اتباع کرتے ہیں اور اس کے آئین کے مطابق چلتے ہیں اور اس کے مطیع ہیں، تو ہماری روح کی پیاس بجھتی ہے اور ہم خداوند کے حکموں اور اس کے فرمان سے اپنی زندگی میں سیٹسفیکشن حاصل کرتے ہیں۔ تو راست بازی کے بھوکے اور پیاسا ہونا یہ ہے کہ خدا کی حضوری میں اور خدا کے قدموں میں آنا اور اس کے آئین کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ اس کی اولین اور بنیادی ضرورت ہے۔ جب ہم یسایا نبی کا صحیفہ 55 باب پہلی آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے، اے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ، اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو، آؤ مول لو اور کھاؤ۔ ہاں آؤ میں اور دودھ بے زر اور بے قیمت خریدو۔ اب خدا ان پیاسوں کو جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں نا، ان کو خود دعوت دیتا، آؤ میں تمہیں دوں گا، میں تمہیں راست بازی کہ تم بھوکے ہو تو میری راست بازی تمہاری راست بازی ہو جائے۔ تو خدا کی راست بازی، اب دو طرح کی راست بازی، ایک انسان کی راست بازی جو انسان کے اپنے
اصولوں اور انسان کے اپنے ارادوں کے مطابق ہے، اور جس کا تعین انسان کرتا ہے وہ ہے انسان کی راست بازی، اور دوسری ہے خدا کی راست بازی۔ اب جو راست بازی کا بھوکا اور پیاسا ہے وہ خدا کی راست بازی کو چاہتا ہے۔ انسانی اصولوں اور انسانی طریقہ کار سے متعین ہوئی راست بازی پر نہیں، بلکہ خدا کی متعین کردہ راست بازی پر چلتا ہے، اور اس کے لیے خدا کہتا ہے کہ اے پیاسو میرے پاس ہو۔ وہ کون سے پیاسے ہیں؟ راست بازی کے پیاسے۔ تو خدا کے کلام مقدس میں یسائی نبی کا صحیفہ 55 باب پہلی آیت میں لکھا ہے، اے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ، اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو، اور مول لو اور کھاؤ۔ ہاں آؤ، میں اور دودھ بے زر اور بے قیمت خریدو۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، خدا ان کو دعوت دیتا کہ آؤ اور مجھ سے لے لو، کیونکہ وہ زندگی کا پانی ہے۔ کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے نہیں، وہ یسوع کو جو کہ زندگی کا پانی ہے اس کو سمجھتے ہی نہیں کہ ہماری پیاس اس سے بجھے گی۔ جب ہم یوحنا 8واں باب پڑھیں، یہودیوں نے جواب میں سے کہا، کیا ہم خوب نہیں کہتے کہ تو سامری ہے اور تجھ میں بدرو ہے؟ اب وہ بھوک اور راست بازی کی بھوک نہیں رکھتے، راست بازی کی پیاس نہیں رکھتے، اس لیے وہ اس کو سمجھ بھی نہیں پاتے۔ لیکن جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری بھوک کو اور پیاس کو مٹا سکتا ہے۔ کلام مقدس میں جب ہم یوحنا کی انجیل 4 باب اور اس کی 13ویں آیت پڑھیں، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ اب وہاں یسائی میں خدا کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ، تو یسوع مسیح زندگی کا پانی ہے۔ تو جب ہم راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں تو راست باز یسوع کو ہم اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، اور وہ ہماری زندگی کا مالک ہے۔ پھر ہم اپنی مرضی سے نہیں بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور جب خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہماری پیاس بجھے گی، اور ہم اس میں اور اس کی محبت میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور اس طرح ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ان کو خدا آسودہ کرتا ہے، خدا ان کی پیاس کو بجھاتا ہے، خدا ان کی بھوک کو مٹاتا ہے۔ اور اس کا ہم کلام مقدس میں عہد عتیق میں بھی پڑھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو بھوک لگی تو خدا نے آسمان سے من برسایا، ان کو پیاس لگی وہ بڑبڑانے لگے، اور موسیٰ نے خدا سے کہا، خدا نے کہا تو اس چٹان پر مارنا، اور پانی اس چٹان سے نکلا۔ تو اس کے معنی ہے کہ خدا ہماری بھوک اور پیاس مٹاتا ہے، تو اسی طرح خدا ہماری راست بازی کی بھوک کو اور راست بازی کی پیاس کو بھی بجھاتا ہے۔ تو ہم اپنے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں خدا ان کو آسودہ کرتا ہے۔ بالکل، خدا ان کو آسودہ کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا یہ بھوک اور پیاس عارضی ہوتی ہے یا یہ مستقل ہوتی ہے؟ خدا کی حضوری میں آنے کی تو مستقل ہے۔ آپ دیکھیں نا، آج آپ نے کھایا تو یہ تو نہیں کہ آج آپ نے کھایا اس کے بعد آپ کھائیں ہی نہیں۔ جی، آج آپ نے پانی پیا، پتہ چلا آپ نے پھر پانی پیا ہی نہیں۔ تو اسی طرح ہر لمحہ ہر روز ہمیں اپنے خدا کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس کی پیاس ہے کہ اس کی راست بازی ہماری راست بازی ہو جائے، اور اس کے فرمان کے عین مطابق ہماری زندگی ہو جائے۔ تو یہ ایک دن کا نہیں کہ بس ہم نے چرچ گئے اور اس کے بعد پھر تو جانا ہی نہیں، پھر
اور کرسمس پر گئے تو اگلے کرسمس پر جائیں گے، ایسٹر پر گئے تو اگلے ایسٹر پر گئے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی راست بازی کی بھوک اور پیاس نہیں ہے. تو ہمارے چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں صبح 6 سے 7:30، پھر 7:30 سے 9، پھر شام 6 سے 7:30، 7:30 سے 9، اور جمعے کو دوپہر 12 سے 3، سنڈے کو 9 سے 12. لیکن لوگ آتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ بھوک اور پیاس ہے. کہ جس طرح ہم نے صبح ناشتہ کیا، پھر دوپہر کھانا کھایا، پھر رات کو کھایا، اور دن میں عام طور پر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ 12 گلاس پانی پئیں، تو اب وہ وقتاً فوقتاً پیتے ہیں. تو اسی طرح ہر لمحہ ہمیں اپنے خدا کی پیاس ہے، ہر لمحہ اس کی حضوری کی ہمیں بھوک ہے، اور ہماری روح اس کی پیاسی ہے. بشپ صاحب، یہاں پر یسوع مسیح آسودگی کی بات کر رہے ہیں، سو لہٰذا آپ ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں کہ یہاں پر کس آسودگی کی بات کی جا رہی ہے؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے ایک انسان آسودہ ہوگا؟ یہاں اس سے مراد یہ ہے، یا اس معنی میں ہے کہ ایک شخص بھوکا ہے، جب وہ کھانا کھائے گا تو وہ آسودہ ہوگا، سیچوریٹ ہوگا تو آسودہ ہوگا، اور پیاسا ہے پانی پیے گا تو آسودہ ہوگا. تو یسوع مسیح ہے جو ہماری راست بازی کی بھوک کو مٹاتا ہے، ہماری راست بازی کی پیاس کو بجھاتا ہے. اور جب ہم میں پیاس ہے تو وہ ہمیں آسودہ کرتا ہے. یعنی ہمیں راست بازی کہ ہم بھوکے ہیں تو ہمیں راست بازی بخشتا ہے. جیسے ہم خوراک لی اور ہم سیٹسفائی ہو گئے، ہم نے آسودہ ہو گئے، اسی طرح یسوع مسیح ہماری راست بازی کی بھوک کو مٹاتا ہے. ہم اس کی راست بازی کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں، اور جیسے کلام کو، تیرے کلام کو میں نے ایسے ذخیرہ کر لیا، ضروری خوراک سے بھی زیادہ ضروری. تو ہم اس کلام کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں، اور یہ ہماری تقویت کا باعث، روحانی بالیدگی کا باعث، اور کامل پاکیزگی میں چلنے کے لیے قوت بخش. تو ہم اس کے حضور آتے ہیں، اور وہ اپنے کلام سے ہماری بھوک کو مٹاتا ہے. جیسے متی رسول کی انجیل 4 باب میں ابلیس کہتا ہے کہ ان پتھروں کو کہہ کے روٹیاں بن جائیں. تو یسوع نے کہا لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتے. یہ ہے آسودگی کہ ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لیں، خدا کے کلام کے تابع ہوں، خدا کے کلام کو اپنی زندگی، ہماری زندگی کلام کے تابع ہوں. تو جس طرح ہم ناشتے کے لیے، دوپہر کے کھانے کے لیے، رات کے کھانے کے لیے ہم خوراک لیتے ہیں، اسی طرح خدا کے کلام کو بھی ہم لیں. اور جس طرح دن میں عام طور پر کہتے ہیں کہ 12 گلاس تو کم سے کم پینے چاہیے، تو ہم وقتاً فوقتاً پانی کی پیاس کو بجھاتے ہیں. یعنی ہمیں پیاس لگی ہے، پانی پیتے ہیں، تو ہم خداوند کی حضوری میں آئیں، خدا کے کلام کو پڑھیں، خدا کے کلام کو جو ہم نے پڑھا اس کو ہم ذہن نشین کریں، اور پھر اس پر غور کریں کہ ہم نے پڑھا. تو یہ دن کے ہر لمحے، اور پھر رات سوتے ہیں تو خدا کی حضوری ہماری زندگی میں. تو خدا چاہتا ہے کہ راست بازی کی ہماری زندگی میں بھوک ہو، راست بازی کی پیاس ہو، اور جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں کلام کو لیں، جس طرح ہم پانی پیتے ہیں تو ہم زندگی کے پانی یسوع کو اپنی زندگی میں لیں، اور اس طرح وہ ہمیں آسودہ کرتا ہے. یعنی مبارک ہے وہ. اب اس کو دوبارہ ذرا پڑھیے گا، ہم آیت کو دوبارہ پڑھ لیں گے. خدا کے کلام مقدس میں متی رسول کی انجیل 5واں باب 6 آیت، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے، اور ان کو آسودہ خدا کرے گا. اور وہ راست بازی کے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور خدا انہیں آسودہ کرے گا. خدا ان کو خوراک بخشے گا، خدا راستی کی راہ انہیں دکھائے گا، خدا صداقت کی راہ پر لے چلے گا. خاموت مجھے صداقت کی راہ پر لے چلتا ہے،
خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تو راست بازی کے بھوکے اور پیاسوں کے ساتھ خدا ان کو لے چلتا ہے، اور وہ خدا کی حضوری میں، خدا کی رفاقت میں، پاک روح کی معموری میں وہ شب و روز پیشقد بھی کرتے ہیں اور بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور خدا ان کی پیاس کو بجھاتا ہے، خدا ان کی بھوک کو مٹاتا ہے، اور وہ روحانی بالیدگی اور پاک روح کی معموری سے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اس دنیا میں اپنی زندگی کے ہر پہلو سے وہ اپنے خدا کے جلال کو ظاہر کرتے ہیں۔ جیسے کلام مقدس پہ ہم پڑھتے ہیں موسیٰ 40 دن رات پہاڑ پر رہا اور اس سے کچھ نہیں کھایا پیا۔ یہ ہے راست بازی کی بھوک پیاس، یعنی روٹی نہیں کھائی، پانی نہیں پیا، پھر بھی وہ زندہ ہے، بلکہ جب نیچے آیا تو اس کا چہرہ اس طرح گلو کر رہا ہے کہ کوئی دیکھنے کی تاب بھی نہیں رکھتا۔ تو اس کے معنی ہے کہ جو اب وہ راست بازی کا بھوکا پیاسا تھا، خدا کی حضوری میں رہا، خدا کی قربت میں رہا، تو اس کی صحت بھی اچھی ہے، چہرہ بھی گلو کر رہا ہے، اور وہ کاسمیٹک نہیں بلکہ اسپرچول ہے، نیچرل ہے۔ تو خداوند کے لوگ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، خدا ان کی بھوک کو مٹاتا ہے، یعنی راست بازی کی بھوک، راست بازی کی پیاس، خدا ان کی اس پیاس کو بجھاتا اور اس بھوک کو مٹاتا ہے، کیونکہ ہمارا خدا راست خدا ہے۔ ہمارا خدا، ہمارے خدا کی راست بازی جب ان کی راست بازی بن جاتی ہے تو وہ اس دنیا میں خداوند اور اس کی حضوری میں رہتے ہیں۔ ان کی روح ایسے تڑپتی ہے جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، تو وہ ہر لمحہ خدا کی حضوری اور اس کی معموری میں آگے بڑھتے ہیں۔ تو وہ خدا کے بغیر رہ نہیں سکتے، خدا کے کلام کے بغیر رہ نہیں سکتے، خدا سے دعا کیے بغیر نہیں رہ سکتے، خدا کے گھر میں جائے بغیر نہیں رہ سکتے، اور اس سرمن کو سن کر اس کے تابع ہوتے ہیں، اور وہ ہیں راست بازی کے بھوکے اور پیاسے۔ تو خداوند زندہ خدا اپنے لوگوں کو جو بھوکے اور پیاسے ہیں ان کو ان کی بھوک اور پیاس کو مٹاتا ہے۔ اور جب ہم خدا کے کلام مقدس میں کلسیوں 30 باب اور 13ویں آیت میں لکھا ہے، اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے، جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو۔ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، خدا ان کی بھوک اور پیاس کو مٹاتا ہے، تو وہ خداوند کے کلام کے تابع ہو کر، جیسے مسیح جو راست باز ہے، اور برملا مسیح نے کہا کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ کوئی ایک بھی مسیح پر گناہ ثابت نہیں کر سکا، اور اس راست باز نے معاف کیا۔ تو جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں وہ یسوع کی زندگی کے ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہیں، اور جب مسیح ان میں ہے، جیسے پالوس کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، تو جب مسیح ان میں زندہ ہے تو ان کی بھوک اور پیاس مٹتی ہے، اور وہ آسودگی حاصل کرتے ہیں، وہ آسودہ ہوتے ہیں، اور پھر وہ خصوصیات جو مسیح کی شخصیت میں نظر آتی ہیں، وہی خوبیاں، وہی صفات ان کی زندگی میں بھی نظر آتی ہیں، تو وہ دوسروں کو معاف کرتے ہیں، اور دوسروں سے انتقام نہیں لیتے بلکہ دوسروں کو مکمل طور پر معاف کرتے، دل سے معاف کرتے۔ 2 طرح کی معافی ہے، کچھ لوگ لبوں سے معاف کرتے ہیں، ظاہراً معاف کرتے ہیں، لیکن اپنے دل میں قدورت رکھتے ہیں اور دل سے معاف نہیں کرتے، یعنی باطنی طور پر معاف نہیں کرتے، لیکن یسوع نے باطنی طور پر ان کو معاف کیا، یعنی پورے دل سے معاف کیا۔ اسی طرح جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں وہ بھی دوسروں کو معاف کرتے ہیں، اور یہ ظاہر ہوتا ہے کہ واقعی وہ راست بازی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اور لیکن جو انسانی راست بازی ہے وہ لفظی ہے، عملی نہیں ہے، لیکن جو خدا کی راست بازی ہے وہ لفظی نہیں بلکہ عملی ہے۔
तो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं और जिनको खुदा आसूदा करता है वो फिर मुआफ़ भी करते हैं और इस दुनिया में खुदावंद जिंदा खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी से पूरा करते हैं, चूँकि उनका खुदा के साथ अच्छा ताल्लुक़ है, अच्छा रिलेशन है और वही ताल्लुक़ अच्छा दूसरे लोगों के साथ भी होगा। तो इस तरह वो जो कि रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, उनकी रास्तबाजी से बहुत से लोग रास्तबाज हो जाते हैं। बिल्कुल। उनकी रास्तबाजी से बहुत से लोग नाराज़गी से निकलकर उनकी तकलीद करते हैं और वो भी रास्तबाज होते हैं और फिर खुदा उनकी भी रास्तबाजी की भूख को, रास्तबाजी की प्यास को खुदा मिटाता है। बहुत शुक्रिया बिशप साहब, आपने बड़ी खूबसूरती के साथ इस चौथी मुबारकबादी को भी पेश किया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। सो अजीज़ों, आज हमने सीखा कि हमें महज अपनी जिस्मानी नीड्स को पूरा नहीं करना, जिस्मानी भूख और प्यास नहीं रखनी, बल्कि रूहानी भूख और प्यास भी रखनी है। जहाँ पर हम अपने जिस्म को ज़िंदा रखने के लिए खाते और पीते हैं, वहाँ पर हमें अपनी रूह को ज़िंदा रखने के लिए भी रूहानी भूख और प्यास रखनी है। सो उम्मीद करते हैं कि आज के एपिसोड से आपने बहुत कुछ सीखा है। इसे अपने तक महदूद ना रखें बल्कि दूसरों तक भी पहुँचाएँ। आपसे मुलाकात होगी नए एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।